عمران خان صاحب کے ساتھی اعظم سواتی صاحب کی جو ویڈیو اس وقت پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی جہاں لوگ پاکستان کے بارے میں معلومات یا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں وہاں انڈر ڈسکشن ہے۔ اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو جس نے بھی بنائی یہ قابل مذمت نہیں بلکہ اس کی سزا قرار واقعی سزا اس شخص کو دینی چاہیے یا اس ڈپارٹمنٹ کو دینی چاہیے یا اس محکمے کو بہر صورت دینی چاہیے۔ یہ عمل جلدی ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر تاخیر بھی ہو تو پھر بھی اس نے ہونا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ٹائم لگ جائے۔ لیکن اعظم سواتی صاحب کی اس ویڈیو پر جس طرح سے عمران خان سراپا احتجاج بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کے جماعت کے لوگ جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا یا انہوں نے وہ ایک طیبہ گل نامی خاتون تھی جنہوں نے نیب کے ڈی جی کے اوپر الزام بھی لگایا، بات بھی کی۔ عمران خان صاحب نے ان خاتون کو اپنے کیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اس کے بارے میں جو سٹوریاں آئیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت ایک اور موقف رکھتے تھے، آج کچھ اور موقف رکھتے؟ ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ طیبہ گل کے ساتھ جس طرح کی گفتگو ہوئی یا جس طرح کا اس کے ساتھ بیہیویئر رکھا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ اس میں تو شواہد سامنے موجود ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب اور وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب اور نہ جانے کون کون سے ملوث ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ پی ٹی آئی اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی بکواسات دیکھیے۔ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں فواد چودھری اور وہ جن کو اٹھا لیا ایجنسیوں نے یا پولیس نے، تو پھر اس کے بعد وہ وویلا کرتے ہوئے پائے گئے، اور وہ تھے ان کے شہباز گل صاحب۔ اب وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ملک پورا اس وقت تذبذب میں ہے، یعنی دیر از اے کنفیوژن آل اراؤنڈ ان پاکستان۔ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ جب عمران خان صاحب حکومت کر رہے تھے تو اس وقت اس ملک میں کون سی چین کی نیند لوگ سو رہے تھے اور یہاں سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ فواد چودھری اسی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی لیگیسی سے، یعنی جو آپ نے کیا ہے، آپ اس سے پبلک میں یاد رکھے جائیں گے۔ تو یہ اپنے 4.25 سال کی لیگیسی اس میں کچھ ہمیں بتا دیں فواد چودھری صاحب کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ماں سوائے پچھلے 8-10 سال میں مختلف پارٹیاں بدلنے کے فواد چودھری کی تو اور کوئی لیگیسی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی کیا لیگیسی ہے؟ 4.25 سال میں انہوں نے کون سے تیر مارے؟ وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ کے تماشا دیکھتا تھا، کیا ہوتا تھا، یعنی پبلک رل رہی ہے اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب اسی پریس کانفرنس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف ٹچ بٹن ہے۔ کمال کی گفتگو ہے، یعنی مطالبہ ان سے کر رہے ہیں جن کا آئین اور قانون میں کوئی عمل دخل نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب آپ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرنے والوں سے مدد ڈیمانڈ کریں گے، جب آپ ان سے کہیں گے کہ وہ آپ کو الیکشن کرا دیں، وہ آپ کے مامے لگتے ہیں جو انہوں نے آپ کو الیکشن کرا کے دینا ہے۔ ان کے پاس آئین میں کون سا اختیار ہے کہ جس کے تحت وہ الیکشن کرانے کی کوئی بھی صحیح کر سکتے؟ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام انہوں نے جو پہلے اٹھائے یا آئندہ اٹھائیں گے وہ کسی نہ کسی صورت ان کو بھگتنا پڑیں گے، چاہے پاکستان میں آج تبدیلی آ جائے یا آج سے 100 سال بعد ہے۔ جب بھی تبدیلی آتی ہے اور عوام لے کر آتی ہے تو جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کو قبروں سے نکال کر نشان عبرت بنایا جاتا ہے، اور ان کے جو پیچھے وارث ہوتے ہیں ان سے سب کچھ واپس لے لیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعجاز الحق جو وہ شہباز شریف کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ ڈگی میں بیٹھ کے جرنیلوں سے ملنے کے لیے جاتا تھا، تو اعجاز الحق کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ابا جنرل ضیاء جو کہ 11 سال تک اس پاکستان پر مسلط رہا، پاکستان پر ہر غیر قانونی کام اس کے دور حکومت میں ہوا، چاہے وہ کلاشن کوف آئی، چاہے وہ ڈرگز آئیں، چاہے وہ طالبان بنے، چاہے کچھ بھی ہوا۔ تو کیا خیال ہے یہ اعجاز الحق سب کچھ ہضم کر جائے گا یا آنے والی اس کی اولاد ہضم کر جائے گی؟ جس دن بھی ملک کے اندر تبدیلی آئے گی اس کو گلے سے پکڑ کر ملک کا آئین اور قانون باہر نکالے گا اور کہے گا تمہارے ابا نے جو کچھ کیا اس کو تو فیصل مسجد سے اٹھا کر باہر لائیں گے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے بیٹا تم سرکار کو واپس کر دو، اور سرکار کو واپس نہیں کرے گا تو زبردستی لیا جائے گا۔ تو یوں فواد چودھری اور اس کے ساتھ شہباز گل اور پتہ نہیں ایک غیر معروف ان کی کوئی خاتون،
پی ٹی آئی کی، وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایسی امکانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جن کے پاس آئین میں اختیار ہی نہیں ہے، ان سے کہتے ہیں آپ ہمیں الیکشن دے دیں۔ بھائی آپ پی ٹی آئی والے قومی اسمبلی میں دفعہ ہوں، وہاں جا کے اپنا جو ہے وہ مدعا بیان کریں اور قومی اسمبلی میں جا کے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں۔ اس پر تو کوئی کام نہیں کرنا۔ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، اس میں اتنی گولیاں چلی ہیں، اتنے فائر ہوئے ہیں، تو ٹرک کی جو سامنے لوہے کی دیوار ہے اس میں سے گولیاں عمران خان کی ٹانگوں پہ لگی ہیں، سراغ صرف ایک ہے اس میں لوہے کی چادر میں۔ بقایا اسپتال والے کچھ کہتے ہیں، وزیر صحت ماشاءاللہ وہ میڈم ہے وہ کچھ اور کہتی ہیں، عمران خان صاحب خود کچھ اور بیان کرتے ہیں، ایکس رے کوئی اور سٹوری بتا رہے ہیں، ٹانگوں کے اوپر زخم ہے تو اس کے اوپر انہوں نے پٹی ہونی چاہیے تو اس پر پلستر کیا گیا ہے، ایکس رے بتاتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہیئر لائن فریکچر بھی نہیں ہے، لیکن نہ جانے کون سا۔ اور پھر آج وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کے گھر چلے گئے اور موصوف دن دناتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اعظم سواتی کی یہ ویڈیو جو ہے یہ اوریجنل ہے اور اس پر آئین اور قانون کے تحت آپ سپریم کورٹ اس کو ایکسپلور کرے یا اس کے اوپر تفتیش کرے یا اس کے اوپر لوگوں کو قرار واقعی سزا دے۔ تو بھائی ہم تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جس خاتون کے الزامات عمران خان اور جسٹس جاوید اقبال کے اوپر سیدھے سیدھے سامنے ہیں، جس کے لیے کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں، ان کو تو عبرت کا نشان لیکن سپریم کورٹ بھی کیا کرے، وہ خود اتنی کمپرومائزڈ ہے، اس کے پاس خود کچھ نہیں، کیونکہ اس کے اپنے ججز کے ایسے سکینڈلز ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ وہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ ایف آئی آر رہ گئی کہ اس مقدمے کی ایف آئی آر، عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوئی؟ عمران خان صاحب گز بھر کی لمبی زبان، جب یہ 2018 سے پہلے انتخاب ان کا نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا تھا، تو یہ فرماتے تھے اگر آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، تو آپ حکومت سے باہر نکل جائیے، آپ استعفیٰ دے دیجئے۔ یہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی والے کیا کہتے ہیں کہ حکومت کسی اور کی ہوتی، تو پھر ابھی کیا جو ہے وہ ساری پی ٹی آئی اپنی گزارشات، یعنی سادہ الفاظ میں گزارشات، اگر بدتمیزی کے الفاظ میں کہیں تو بکواسات یہی کر رہے تھے کہ ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ آپ پنجاب میں اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے تو آپ حکومت سے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ حکومت سے باہر نکل جائیے اور کہیے جی ہم جو ہے وہ پنجاب میں حکومت کرنے سے باز آئے، اس کے بعد اپنا وزیر آباد سے لانگ مارچ سٹارٹ کیجئے تو پتہ چلے کہ آپ کے اندر کتنا تیل ہے۔ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، آپ کا تو وہ عالم ہو جائے گا، کیونکہ پنجاب کی حکومت آپ سے گئی تو آپ کا وہ جو لانگ مارچ سو کالڈ نہ جانے کس نے کہا کہ یہ فرلانگ مارچ ہے، یہ ادھر ہی ٹھس ہو جائے گا۔ پنجاب کی حکومت آپ کر رہے ہیں، ایف آئی آر آپ سے درج نہیں ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سینٹر کی حکومت کو بلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ کیا ہوگا، انہوں نے سازش کی ہوگی، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ایف آئی آر تو آپ کے اپنے صوبے میں درج ہونی ہے جہاں آپ کی حکومت ہے، تو وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے، تو نہیں ہوتی ہے تو حکومت سے باہر نکل جائیے۔ ہمیں کیا روز جو ہے وہ آپ قصیدے اور اپنے مرثیے سناتے ہیں، قصیدے اس کے کہ آپ ان سے کہتے ہیں وہ ہمیں الیکشن لے دیں۔ جب وہ آپ کی آوازیں ریکارڈ کر رہے تھے، جب آپ کی وہ سارا کچھ کر رہے تھے، تو کہتے ہیں ہم تو ایک پیج پر ان کو تو میری ریکارڈ کرنی چاہیے، اب ریکارڈ ہوئی ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے ریکارڈ کیوں کی؟ جب آپ غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں سے مدد ڈیمانڈ کریں گے جن کا آئین میں کوئی اختیار نہیں، تو پھر آپ کے ساتھ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا جوتیوں میں دال آپ کے ساتھ بٹ رہی ہے۔ آپ اسی طرح سے روز ٹھڈے اور گسن کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کام کریں تو آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ 35 سال تک نواز شریف نے اس اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی، وہ کچھ کیا جو عمران خان کرتا۔ 2018 سے جب تک اقتدار میں رہا، پونے 4 سال، جو کچھ عمران خان کرتا رہا اس سے بڑھ کر نواز شریف کرتا رہا 35 سال تک، لیکن الٹیمیٹلی اس کو ٹھڈے ہی ملے اور کچھ نہیں ملا۔ تو عمران خان کو بھی یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ابھی پھر انہی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یعنی اسی اطار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں یہ، اور پھر ہمیں بتاتے ہیں ہم تو اس ملک کی کایا بدلنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو اس میں یہ کریں۔ آپ نے گٹا سوا کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ملک کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ تو بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اعظم سواتی کی جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن اس سزا کا تعین پارلیمنٹ آف پاکستان سے شروع ہوتا ہے۔
پارلیمنٹ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب چور اچک کے بدماش بیٹھے ہوئے، جو رسہ گیر ہیں وہ ہیں، کہیں پر چاچا ہے، کہیں پر بھتیجا ہے، کہیں پر ماموں ہے، کہیں پر بھانجا ہے، کہیں پر خالہ ہے، کہیں پر پھپھی ہے۔ تو اس ملک کا کیا ہونا ہے؟ پہلے تو آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اندر سے گروہ بندی بدماشی ختم ہونی چاہیے، اور یہ بدماشی نہ عمران خان ختم کر سکتا ہے نہ کوئی اور ختم کر سکتا ہے، یہ معاشرہ اس کو ختم کر سکتا، اور معاشرے کو تبدیلی کے عمل سے آپ تیزی سے نہیں گزار سکتے، یہ آہستہ آہستہ گزرے گا۔ اگر آج عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو جو کچھ یہ لمبی لمبی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا کیا جب تحریک عدم اعتماد آئی؟ یہ فواد چودھری جو آج کہہ رہا ہے آپ کی ٹچ بٹن کی سی ہے، تو تمہاری کون سی تھی؟ تم تو ٹچ بٹن بھی نہیں تھے جس وقت وہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف قاسم سوری جو سپریم کورٹ میں ایک سٹے آرڈر پر ڈپٹی اسپیکر کے بن کے چلا آیا، تو سپریم کورٹ بھی تو اسی لیے کمپرومائز ہے نا، کہ ایک آدمی جس کا 15 منٹ میں فیصلہ ہو سکتا تھا اس کو پتہ نہیں 4.25 سال تک چلاتی رہی کہ ٹھیک ہے تم ڈپٹی اسپیکر بھی ہو جاؤ، تم سارا کچھ ہو، اس لیے تو ملک کا یہ حال ہوا، ورنہ ملک درست نہ ہو جائے۔ جیسی منہ ویسے لتر، یہ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں، تو جیسی پبلک ہے، جیسے یہاں کے ادارے ہیں، ویسے ہی یہاں کے لیڈر ہیں اور ویسے ہی لتر پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت قبلہ آپ جو ہے وہ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ جس طرح کی 4.25 سال کی سیاست کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو بندے پورے کر کے دیتی تھی، آپ کے بجٹ پاس ہوتے تھے، کہیں آپ نے ایکسٹینشن دینی ہوتی تھی تو آپ وہ دے، آپ نے کون سا ایسا کام ہے جو آپ نے اپنی مرضی کا کیا؟ الیکشن کمشنر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر جس کے اوپر روز آپ کوئی نہ کوئی اپنے کیا ہے آپ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ نے خود اپنا لگایا ہوا تھا۔ جب نیب والا کچھ کام کرتا تھا تو کہتے تھے یہ تو انہوں نے پیپلز پارٹی اور نواز شریف نے مل کر نیب کا چیئرمین لگایا، میں نے تو نہیں لگایا، اب ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو اب آپ کو جناب کیا تکلیف ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے لگایا۔ اسی طرح درد اٹھتے ہیں جب آگے سے الٹی پڑتی ہیں، سیاستدان جب تک سیدھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کسی چارٹر پر سائن نہیں کریں گے اور کچھ بیسک پرنسپلز طے نہیں کریں گے، ان کو ایجنسیوں سے اور دوسرے لوگوں سے اسی طرح ان کو کٹ پڑتی رہے گی، اسی طرح یہ روتے رہیں گے۔ اب وہ مشاہد اللہ کا ایک کلپ جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا، اس نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو کچھ پی ٹی آئی والے اس وقت جن لوگوں کی ویڈیوز بن رہی ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان پر کہہ کے لگا رہے ہیں، کل یہ خود روئیں گے، اور اس وقت ان کے اوپر کوئی مرثیہ کہنے والا نہیں ہوگا، ان کو بچانے کے لیے وہی لوگ آئیں گے جو سیاست میں آلریڈی ہیں۔ تو پھر یہ اعظم سواتی و مریم نواز کا قصہ ہوا، اس نے کیسی کیسی گفتگو کی۔ اگر آپ اس وقت آپ کی حکومت تھی، آپ کہتے کہ یہ کیسے ہو گیا، آپ کہتے ہیں وہ تو سندھ میں ہوا تھا، سندھ کا صوبہ تو آزاد ہے، تو سندھ جو ہے وہ فلاں ہو گیا، تو ہم اس میں سینٹر کی حکومت کیا کر سکتی ہے، وہ تو سندھ کی حکومت کرے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب میں ہو گئے تو سینٹر کی حکومت ذمہ دار ہے، بڑے ہی بے شرم ہیں آپ، یعنی یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن لیڈر کی کوالٹی ہے ماشاءاللہ، کیا کہنے آپ کی، یعنی جتنی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، آپ کا تو وہ حال ہے۔ اور پبلک ہے کہ جیسے نواز شریف کے پیچھے لگی ہوئی تھی، آل 90s پنجاب وہ ہو، نواز شریف وہ کیا بات، اب پبلک اس کو لتر مار رہی ہے۔ عمران خان صاحب آپ کا بھی ٹائم جلدی آ جائے گا لتر کھانے کا، بس تھوڑا انتظار کرنا پڑے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ایک آخری بات، جو موصوف شہباز گل اور فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام سارا جو ہے وہ اس وقت، وہ شہباز گل تو کہہ رہا تھا نظام تو سارا ننگا ہو گیا، نظام تو سارا پتہ لگ گیا، چل تو فیصلے بھی ایسے ہی رہا تھا، تو اس کے لیے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود آج سے کئی سال پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ نظام اس طرح سے گرے گا، بیٹھ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، خود بخود دھڑام سیاسی ہو جائے گا، تو آپ اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ آپ کو میرے خیال میں چوسنی دی گئی ہے نظام کو ختم کرنے کی اور خراب کرنے کی، وہ چوسنی لے کے آپ جو ہے وہ ایک خاص اسپیسیفک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہماری آپ کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کو کسی نے بتایا ہے کچھ سال پہلے کہ آگے کیا کرنا ہے،
اور آپ کو ٹرین کیا گیا کہ آپ نے پارٹیاں بدل کے کس طرح سے نئے نئے پینترے بدل کے آپ نے کون کون سی بیہودہ گفتگو کرنی. آپ سب جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ٹچ بٹن ہیں، اور ٹچ بٹن کی سے زیادہ آپ کی اہمیت نہیں. میں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.